ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ حکومت کرتے ہوئے گزارا، یہاں تک کہ وہ 80 سال کا ہو گیا، اور اب اس کو لگتا تھا کہ اس کو اپنی ذمہ داری کسی اور کے کاندھوں پہ ڈال دینی چاہیے۔ بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ سمجھدار اور پڑھی لکھی تھیں، اس لیے بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ریاست ان تینوں میں بانٹ دے۔ تو بادشاہ نے اس مقصد کے لیے اپنے دربار میں بہت اہم لوگوں کو بلایا۔ کچھ نواب آئے، کچھ شہر کے امیر ترین لوگ اور کچھ شہزادے بھی آئے جو کہ دوسری ریاستوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بادشاہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری اب تم تینوں پہ ڈال دوں۔ میں اپنی ریاست کے 3 حصے کروں گا اور تینوں کو ایک ایک حصہ دے دوں گا، لیکن اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ سب سے زیادہ حصہ کس کے پاس جانا چاہیے، اور سب سے زیادہ حصہ میں اسے دوں گا جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیٹی ہوگی۔ اس نے کہا، اس کے لیے میں تم تینوں کا ایک چھوٹا سا امتحان لوں گا، اور جو بیٹی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، یہ ثابت ہونے پہ میں اس کو سب سے بڑا حصہ دوں گا ریاست کا۔ اسی کے مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی سے بات کی۔ اس سے کہا کہ بتاؤ، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، بابا جان، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ آپ کے بنا رہ نہیں سکتی۔ حالانکہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں اپنے شوہر سے بھی اتنی محبت نہیں کرتی جتنی مجھے آپ سے ہے۔ میں آپ سے دور جاتی ہوں تو مجھے بالکل چین نہیں ملتا۔ میرا دل کرتا ہے میں ہر وقت بس آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں۔ بادشاہ یہ سن کے بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی ریاست کا 3 حصہ تمہیں دیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے اس سے چھوٹی بیٹی کو بلایا جو درمیانی بیٹی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام رقیہ تھا، جبکہ درمیانی بیٹی کا نام حفصہ تھا۔ اس نے حفصہ سے کہا کہ بتاؤ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ وہ بھی بڑی کی طرح تھوڑی سی لالچی طبیعت کی تھی اور بڑی ہی کے نقشے قدم پہ چلنے والی تھی۔ اس نے کہا، بالکل اتنی جتنی میری بڑی بہن نے کہا۔ میں بھی اسی طرح آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی جس طرح بڑی بہن نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ جس طرح رقیہ آپی آپ سے محبت کرتی ہیں، اپنے شوہر سے بھی زیادہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہیں، اسی طرح میں بھی آپ کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ آپ پاس نہیں ہوتے تو مجھے تو سانس لینا دبر لگتا ہے۔ بادشاہ سن کے پھولے نہ سمایا، بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، واہ، میری بیٹیاں کتنی فرما بردار اور کتنی محبت کرنے والی ہیں۔ اپنی ریاست کا 2 بڑا حصہ میں تمہیں دوں گا۔ اب بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جو سب سے خوبصورت تھی اور بادشاہ کو اس سے سب سے زیادہ محبت بھی تھی، بادشاہ نے اسے بلایا۔ اس کا نام نور تھا۔ اس نے اسے کہا، بتاؤ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بادشاہ اس سے بہت اچھے جواب کی امید کر رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا۔ چھوٹی بیٹی نے کچھ نہ کہا، خاموش رہی۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ بیٹی، تم کیا کہو گی میری محبت میں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ ایک دم سے حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا، کیا تم میری محبت میں کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اگر تم کچھ نہیں کہو گی تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب دربار میں موجود سب لوگ دیکھ رہے تھے اور بادشاہ کو اس میں تھوڑی انسلٹ فیل ہو رہی تھی کہ میری بیٹی ایسے کہہ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم کیا مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا، بے شک بابا جان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ صرف آپ سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ سے ہی کرتی رہوں گی، کیونکہ میں حقیقت جانتی ہوں۔ میری زندگی میں آنے والا میرا شوہر بھی مکمل مجھ پہ حق رکھتا ہوگا، اور میں جانتی ہوں کہ میں اس سے بھی اتنی ہی محبت کروں گی جتنی میں آپ سے کرتی ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا، اس کا مطلب تم مجھ سے آدھی محبت کرتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا، بابا جان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے آدھی محبت ہی کرتی ہوں۔ تھی تو یہ حقیقت، لیکن بادشاہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، تم اپنے شوہر کے پاس ہی رہنا جس سے تم ابھی سے بہت محبت کرتی ہو، حالانکہ وہ تمہاری زندگی میں بھی نہیں آیا۔ تو شہزادی نے کہا، بابا جان، میں نے تو آپ کو حقیقت بتائی ہے۔
بادشاہ نے بہت غصے میں اس سے کہا کہ تمہیں تو میرے ریاست کیا میرے محل میں بھی رہنے کا حق نہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اب محل میں موجود جو دربار میں موجود لوگ تھے وہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شہزادہ اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے شہزادی کی بات بہت پسند آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ شوہر سے مکمل محبت کرے گی تو یقیناً وہ کرے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں خوش نصیب شوہر ہوں جس سے شہزادی محبت کرے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس کو ابھی سے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور وہ شہزادہ اس کو لے کے دوسرے ملک چلا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور اہم اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ بادشاہ نے کہا میں اپنی بادشاہ چھوڑ رہا ہوں، اور آج سے میں 1 ماہ اپنی بڑی بیٹی کے پاس رہوں گا، اور اس کے بعد 1 ماہ میں اپنی چھوٹی بیٹی یعنی درمیانی بیٹی کے ساتھ رہوں گا۔ میں اور میرے 100 سپاہی آج ہی بڑی بیٹی کے پاس چلے جائیں گے، اور 1 ماہ پورا ہونے کے بعد ہم اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس چلے جائیں گے۔ دربار میں موجود لوگ بہت حیران ہوئے کہ بادشاہ آخر کیا فیصلہ کر رہا ہے، لیکن بادشاہ اپنی بات پہ بضد تھا۔ جو وہ فیصلہ کر لیتا تھا وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے 100 سپاہیوں کو تیار کیا اور بڑی شان کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کی ریاست میں چلا گیا۔ بڑی بیٹی نے بادشاہ کا استقبال تو کیا، لیکن کچھ گرم جوشی نہ تھی، جیسے اس کو کچھ مایوسی تھی کہ بابا اب میرے پاس آ گئے۔ خیر، بادشاہ اس کے پاس رہنے لگا۔ ابھی تو رہتے ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ شہزادی بابا سے بہت غصے میں بات کرنے لگی۔ جب بھی بادشاہ اس سے بات کرتا تو بہت غصے میں بات کرتی، یہاں تک کہ اس نے تمام ملازموں کو کہہ دیا کہ بابا کو نظر انداز کیا جائے۔ ان ملازموں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو آج ہی آیا تھا، جو بادشاہ کے لیے خاص ملازم بننا چاہتا تھا۔ خیر، شہزادی نے تمام لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی بھی کام ہو بادشاہ کے لیے خاص طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ جب کھانا کھانے کے لیے کھانے کی میز پہ آیا تو وہ خالی تھی، اور باورچی نے بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ بادشاہ سے بات کی اور کہنے لگا کہ تمہارے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہے بڈھے، جاؤ تمہارے کمرے میں ملے گا جو بھی کھاؤ گے۔ بادشاہ یہ سن کے حیران ہو گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، شاید اس کی بیٹی نے واقعی اس سے جھوٹ بولا تھا، لیکن ابھی یہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ خیر، وہ جو خاص ملازم تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں صرف اور صرف آپ کے لیے آج ہی اس یہاں پہ آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا پرسنل ملازم رکھ لیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اس کے لیے مجھے تمہارا امتحان لینا ہوگا، میں دیکھوں گا کہ تم واقعی ہی میں میری حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اتنی ہی دیر میں اس کی بیٹی کا ایک خاص ملازم آیا اور آ کے بادشاہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرنے لگا۔ تو جو بادشاہ کا پرسنل ملازم بننے کے لیے آیا تھا اس نے فوراً سے اس کو پکڑا اور الٹا پانی میں گرا دیا۔ یہ دیکھ کے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم واقعی میں میری حفاظت کر سکتے ہو اور میرے خاص بندے بن سکتے ہو۔ اس طرح سے اس نے اسے اپنا پرسنل ملازم رکھ لیا۔ لیکن جب اس کی بیٹی آئی تو وہ بہت غصے سے بولنے لگی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے پرسنل ملازم کے ساتھ اس طرح بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے بادشاہ سے اس طرح سے بات کی تھی۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا، جب ایک بڈھے انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے تو اس کو جوان ملازم ہی سمجھائیں گے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ تو رو پڑا کہ میری بیٹی میرے ساتھ یہ الفاظ بول رہی ہے۔ اس نے کہا میں اس محل میں نہیں رہنا چاہتا، میں آج ہی اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس جاؤں گا، یقیناً مجھ سے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گا۔ تو شہزادی فوراً بولی شوق سے جائیے، ہم کون سا آپ کو روکنے والے ہیں، یہاں رہ کے تو آپ نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے، آپ کے سپاہی بھی ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ جب بادشاہ اپنے سپاہیوں کے پاس آیا تو ان میں سے 50 کم ہو چکے تھے اور صرف 50 آدمی باقی رہے تھے۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ 50 آدمیوں کو تو شہزادی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ بھی ہونا تھا۔ خیر، بادشاہ نے اپنے 50 آدمیوں کو لیا اور وہاں سے چلا گیا، اور اس نے اپنے پرسنل ملازم کو پہلے ہی دوسری بیٹی مانور کے پاس بھیج دیا کہ اس کو خبردار کر دو کہ ہم آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں گیا تو وہاں اسے پہلے سے ہی دوسری بیٹی رقیہ کا ملازم مل گیا۔ اس کو یہ دیکھ کے بہت غصہ آیا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو۔ وہاں پہ بھی ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور اس نے اس کو گرا دیا۔ اسے گرتا دیکھ کے فوراً سے اس کی بیٹی مانور بھاگی آئی
اور کہنے لگی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے میری بہن کے ملازم سے اس طرح سے بات کی؟ تو بہت حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے بادشاہ سے یعنی تمہارے بابا سے بہت بدتمیزی سے بات کی تھی اور اس نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں کوئی اختیار نہیں کسی پہ ہاتھ اٹھانے کا، تم اب بھی اسی وقت اس سے معافی مانگو ورنہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گی۔ اس نے معافی نہ مانگی جس کی وجہ سے اس کو قید کر دیا گیا۔ اب یہ خبر بادشاہ تک پہنچانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا تو اس کی بیٹی ماہنور کہنے لگی کہ بابا جان آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، جائیے اور اس سے معافی مانگیے اور اس سے منت کیجیے کہ وہ آپ کو اپنے پاس رکھ لے اور پھر آپ 1 ماہ پورا کرنے کے بعد یہاں آئیے گا۔ بادشاہ تو یہ سن کے حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اتنی ہی دیر میں بادشاہ کی بڑی بیٹی رقیہ بھی وہاں آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ جب تک آپ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے آپ کو وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ اب وہ بادشاہ جو کہ پوری سلطنت کا مالک تھا اپنے آپ کو ایک فقیر کی طرح سمجھنے لگا کہ میں معافی مانگوں گا تو مجھے کوئی رکھے گا۔ اس کو بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے تو ساری زندگی بڑے روب اور شان سے گزاری تھی۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ یہ تمہیں کبھی نہیں کروں گا۔ باہر طوفان شروع ہو گیا، بارش برسنے لگی تو بیٹیاں اتنی بے حس تھیں کہ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے ہمارے محل میں کوئی جگہ نہیں، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ اب بادشاہ باہر دیکھتا تو تیز بارش اور طوفان تھا، لیکن بادشاہ نے بہت شان کی زندگی گزاری تھی، اس کو طوفان میں جانا تو منظور تھا لیکن کسی کے منت کرنا، کسی سے معافی مانگنا منظور نہ تھا۔ وہ باہر طوفان اور بارش میں ہی کھڑا رہا اور انہوں نے اپنے محل کے دروازے اس پر بند کر دیے۔ جب اس کا پرسنل ملازم اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ میرے ساتھ چلیے، یہاں طوفان میں کھڑے ہو کے مت روئیے، میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ بادشاہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب بادشاہ اتنی شدید بارش میں اس کے ساتھ سردی سے ہانپتا کانپتا پہنچا تو وہ ایسے تھا جیسے ذہنی طور پہ پاگل ہو چکا ہو۔ کہتا کہ کوئی بیٹیوں سے ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ بیٹیاں ایسے ہوتی ہیں؟ میں نے تو سب کچھ بیٹیوں کو دے دیا، بیٹیوں کے پاس تو میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ خیر وہ اس کا پرسنل ملازم اس کو جب اپنے بڑے سے گھر میں لے کے گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ میں کہاں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں بلکہ مجھے آپ ہی کی بیٹی نے بھیجا ہے، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جو آپ کے لیے بہت فکر مند تھی، وہ اپنی بہنوں کی طبیعت کو جانتی تھی، اس لیے اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تاکہ میں آپ کا خیال رکھ سکوں اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا۔ بادشاہ یہ سن کے حیران رہ گیا۔ وہ ایسے تھا جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو، دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پاگل انسان ہو۔ خیر دن چڑھتے ہی انہوں نے فوراً اپنی چھوٹی بیٹی رکسا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جو اب فرانس کی ملکہ بن چکی تھی۔ بادشاہ جب اس کے پاس گیا تو دیکھ کے بہت حیران رہا کہ اس کی بیٹی کے تو ٹھاٹھ ہی انوکھے تھے۔ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور شہزادی بھی اس سے واقعی میں بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سزا دو گی؟ کیا تم بھی مجھے نفرت کرو گی؟ دیکھو میری بڑی بیٹیوں کے پاس تو میرے پاس مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ بھی نہ تھی لیکن انہوں نے پھر بھی مجھ سے نفرت کی، اور تمہارے پاس تو وجہ ہے، تمہارے ساتھ تو میں نے بہت برا سلوک کیا، تمہاری حقیقت پسندی کو میں نے سمجھا ہی نہیں اور میں نے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا، لیکن واقعی میں تم اچھی تھی تو تمہارے ساتھ اچھا ہوا اور تمہارے پاس آج ان دونوں سے بڑی ریاست ہے۔ لیکن بیٹی نے کہا بابا جان میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور تب بھی کرتی تھی لیکن آپ میری محبت سمجھ نہ پائے، میں اس قدر آپ سے محبت کرتی ہوں کہ مجھ سے اپنی بہنوں کا آپ کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہیں ہو رہا اور میں نے پہلے ہی اپنے فوجیوں کو ان کو اریسٹ کرنے کے لیے بھجوا دیا ہے، میں آپ کو آپ کی بادشاہت اور آپ کی ریاست واپس دلوانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کے بہت حیران ہوا کہ اس کی بیٹی واقعی میں کس قدر اس سے محبت کرتی تھی، حالانکہ وہ صرف اس سے آدھی محبت کی دعوے دار تھی، اور وہ بھی جھوٹ نہیں تھا، وہ واقعی میں اپنے شوہر سے بھی بہت محبت کرتی تھی، وہ بڑی بہنوں کی طرح لالچی طبیعت کی بالکل نہیں تھی۔ خیر انہوں نے اپنے فوجیوں کو بھجوایا
اور ان کی بہنوں اور ان کے شوہروں کو اریسٹ کروا کے بادشاہ کی بادشاہت اس کو واپس لوٹا دی۔ اب بادشاہ کو اس کی ریاست واپس مل چکی تھی، لیکن اس کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جو کہ اب بہت شرمندہ اور پشیمان تھیں۔ اب وہ چاہتی تھیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ وہ جو اپنے باپ سے معافی منگوا رہی تھیں، اب خود اس سے معافی کی طلبگار تھیں۔ بادشاہ نے انہیں معاف تو کر دیا، لیکن ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک سے نکال دیا، اور بادشاہ اسی طرح سے شان کے ساتھ اپنی بادشاہت دوبارہ سنبھال کے اپنی بیٹی کو اس کا حقدار بنانے لگا۔ لیکن بیٹی نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنی ریاست سنبھالیے، میں اپنی ریاست سنبھالوں گی۔ جب آپ کو کوئی قابل لگے تو اس ریاست میں اپنی بادشاہت اس کے سپرد کر دیجیے گا۔ اور اس طرح سے انہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ برے لوگوں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جس میں کوئی لالچ، کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بھی ان سے خالص محبت کرنی چاہیے، بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی دکھاوے کے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے اٹلی کے شہر وینس کی سٹوری لائی ہوں۔ وینس ایک بہت خوبصورت شہر ہے اور پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسی شہر میں ایک بہت نیک دل انسان انٹونیو رہتا تھا۔ انٹونیو ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ وہ کبھی اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہ کرتا، بلکہ جہاں جس کو ضرورت ہوتی فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس کو ایسے لوگ بہت برے لگتے جو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ شائلوک سے بھی سخت نفرت کرتا تھا۔ شائلوک ایسا ہی انسان تھا جو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا۔ وہ سود پر لوگوں کو رقم دیتا تھا۔ وہ جب کسی کو بہت ضرورت میں دیکھتا، مشکل پریشانی میں دیکھتا، تو اس کی مدد تو کرتا، لیکن وہ بہت کم رقم پہ بہت بھاری رقم سود کی لیتا، جس کی وجہ سے اگلا بندہ ہمیشہ کے لیے اس کا غلام ہی بن جاتا، اور اس طرح سے وہ ہمیشہ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا۔ یہی وجہ تھی کہ انٹونیو کی شائلوک کے ساتھ کبھی بھی نہ بنی۔ جب وہ سڑک پہ کبھی ایک دوسرے سے مل جاتے تو ان کی تکرار شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ انٹونیو تو شائلوک کی گردن توڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا۔ اور اسی وجہ سے کئی دفعہ شائلوک نے انٹونیو کو مقدمات میں پھنسانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اس کی بیوی ایک اچھی وکیل تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ بچ جاتا۔ لیکن کبھی نہ کبھی تو کوئی کسی مشکل میں پھنس سکتا ہے نا، اور ایسا ہی وقت انٹونیو پہ بھی آ گیا۔ انٹونیو کا ایک بہت قریبی دوست اور اس کا کلیگ اس کے پاس آیا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کی ماں ہاسپٹل میں تھی، اس کے آپریشن کے لیے 5000 ڈیوکس چاہیے تھے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ اتنی رقم تو اس کے پاس بھی نہ تھی۔ انٹونیو نے سوچا کہ ہاں، لیکن اس کے گودام میں اتنا مال ضرور ہے کہ جب اس کو بیچے گا تو آسانی سے رقم پوری کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے، کسی سے لون لے لیتا ہوں، اور اس کے لیے وہ اپنے کئی دوستوں کے پاس بھی گیا۔ کئی لوگوں سے اس نے لون کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی اس کے کام نہ آ سکا۔ یہاں تک کہ اس نے تمام کولیگز کے ساتھ بات کی، لیکن سبھی مجبور تھے، کوئی بھی اتنی رقم نہ دے سکتا تھا۔ تو آخر کار وہ شائلوک کے پاس ہی گیا اور اس سے وہ رقم دینے کا مطالبہ کیا۔ شائلوک نے بہت اچھا ہوتے ہوئے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں رقم دے دوں گا اور میں تم سے سود بھی نہیں لوں گا۔ انٹونیو تو بہت حیران ہوا، کیونکہ شائلوک سے کسی نیکی کی امید تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن وہ خوش ہو گیا کہ شائلوک اگر مدد کے لیے تیار ہے تو اچھی بات ہے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چل کے ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں۔ وہ وکیل کے پاس چلے گئے اور وہاں پہ ایک معاہدہ طے کیا، لیکن جب ایگریمنٹ لکھنے کا ٹائم آیا تو شائلوک نے فوراً ایک ایسی شرط رکھ دی جو سن کے وکیل بھی فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مقررہ تاریخ تک رقم ادا نہیں کرتے تو میں تمہارے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا لوں گا۔ یہ سن کے انٹونیو، اس کا دوست برینڈو اور وکیل تینوں حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیسی شرط تھی۔ برینڈو نے فوراً انٹونیو کو منع کر دیا کہ مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے، تم رہنے دو، لیکن انٹونیو کو پتا تھا کہ اس کی ماں کی حالت کیسی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر وقت پر ان کا آپریشن نہ ہوا تو ان کی جان جا سکتی ہے، اس لیے میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں اور میں تیار ہوں ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے۔ وکیل بھی اسے سمجھانے لگا کہ تم ایسا ایگریمنٹ سائن نہ کرو، لیکن اس نے ایگریمنٹ سائن کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، میرے گودام میں اتنا مال ضرور ہے کہ میں آسانی سے رقم دے سکتا ہوں،
لیکن گودام میں تو آگ لگ گئی یا لگوا دی گئی۔ اصل میں شائلوک نے ایسی چال چلی کہ اس نے اس کے گودام میں پڑے ہوئے تمام مال کو آگ لگوا دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ساری اس کی پچھلی جو ہے وہ دشمنی کا بدلہ اس سے لے لے، اور وہی ہوا۔ اب شائلوک فوراً اینٹونیو کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ میری رقم واپس کرو، کیونکہ مقررہ تاریخ بھی آ چکی تھی۔ رقم تو اینٹونیو کے پاس نہ تھی، اس لیے وہ مجبور ہو گیا، اور شائلوک نے چال چلی اور اس کو فوراً اریسٹ کروا دیا۔ اب تو کیس کورٹ میں چلا گیا، اور اینٹونیو کی بیوی جو کہ بہت عقل مند وکیل تھی وہ فوراً وہاں پہنچ گئی۔ اب شائلوک کے وکیل نے اینٹونیو سے کہا کہ تم بتاؤ، کیا تم سے کوئی زبردستی تو ایگریمنٹ سائن نہیں کروایا گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تم نے اپنی مرضی سے رقم لے کے ایگریمنٹ سائن کیا ہے نا؟ اینٹونیو نے کہا ہاں بالکل، اسی لیے میں تیار ہوں کہ ٹھیک ہے، جیسی شائلوک چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ شائلوک سے جب اس نے پوچھا کہ تم بتاؤ، کیا تم اس کے جسم کے کون سے حصے سے ٹکڑا لینا چاہتے ہو؟ تو شائلوک نے فوراً کمینی ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ میں اس کے دل کے پاس سے ٹکڑا لوں گا، 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا اس کے دل کے پاس سے لوں گا۔ تو وہاں پہ موجود سب لوگ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اینٹونیو کو اس طرح سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان سب نے کہا کہ ہم پیسے ملا کے یہ رقم ادا کر دیتے ہیں، لیکن شائلوک ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا اب تو ڈیٹ گزر چکی، اب تو صرف مجھے چاہیے تو 1 پاؤنڈ فلیش چاہیے، یعنی 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا، وہ بھی اینٹونیو کے دل کے قریب سے۔ سب لوگ بہت دکھی ہوئے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا تم تھوڑا رحم کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں کیوں رحم کروں، مجھے اپنا ایگریمنٹ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اس نے تیز دھار چاقو منگوایا، اور جیسے ہی وہ اس کے دل کے پاس سے زخم لگانے والا تھا، دل کا ٹکڑا لینے والا تھا، یعنی اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا، اسی ٹائم اس کی بیوی نے کہا رکو، کیا ہم ڈاکٹر کو بلا لیں؟ ظاہر ہے اس کی حالت ایسی ہو جائے گی، فوراً ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ تو شائلوک نے کہا نہیں، کیا ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ڈاکٹر کو بلائیں گے؟ جب ایگریمنٹ نے نہیں لکھا تو ہم کیوں بلائیں؟ اس نے کہا کہ ہم ایمبولینس کو کال کر سکتے ہیں۔ تو شائلوک نے کہا بالکل نہیں، جب ایگریمنٹ میں نہیں لکھا گیا کہ ہم ایمبولینس کو بلائیں گے تو ہم کیوں بلائیں؟ یہاں پہ صرف اور صرف وہ ہوگا جو ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی بیوی نے ایک بہت خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لے لو اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا، لیکن رکو، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے۔ اس نے کہا ایگریمنٹ میں یہ نہیں لکھا کہ خون کا ایک قطرہ بھی بہے، تو تم خون نہیں بہا سکتے، یہ کیونکہ وینس کا یہ قانون تھا کہ جو بھی اگر کسی کا خون بہاتا تو اس کے بدلے میں اس کی تمام جائیداد اس شخص کو دے دی جاتی جس کا خون بہا ہوتا۔ شائلوک نے کہا کوئی بات نہیں، میں جائیداد بھی دے دوں گا، لیکن اس وقت تو مجھے گوشت کا ٹکڑا ہی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اینٹونیو تو مر جائے گا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، پیسہ میرے پاس رہے یا نہ رہے، اینٹونیو کو مارنا تھا اس کو۔ اب جب وہ دوبارہ سے اس کے پاس آنے لگا اور گوشت کا ٹکڑا لینے لگا تو اس کی بیوی بولی رکو، ابھی ایک اور چیز بھی ہے جو تمہیں یاد رکھنا ہوگی۔ اس نے کہا کہ کیا؟ اور دوسری چیز یہ بھی نہیں لکھا کہ گوشت کا ٹکڑا 1 پاؤنڈ سے کم یا زیادہ ہو۔ تم نے 1 پاؤنڈ لکھا ہے تو 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا ہی تمہیں لینا ہوگا۔ اگر تم نے 1 پاؤنڈ سے کم یا زیادہ گوشت کا ٹکڑا لیا تو اس کے بدلے میں تمہیں پھانسی ہو جائے گی، کیونکہ وینس کا قانون تھا کہ اگر کوئی کسی کو جان سے مارنے کی، اس طرح سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ مر جاتا اگر وہ گوشت کا ٹکڑا لیتا تو، اور یہ تو نہیں کہیں لکھا تھا، وہ کیسے اس کو میجر کر کے لے سکتا تھا فوراً 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا؟ ظاہر ہے وہ کم یا زیادہ تو ہوتا ہی۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم کم یا زیادہ گوشت کا ٹکڑا لوگے تو تمہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ اس نے کہا گو ٹو ہیل، چھری اس نے وہیں پہ پھینکی اور اس نے فوراً وہاں سے جانے کی سوچی۔ اس نے کہا مجھے جانے دو۔ اس نے کہا رکو، ابھی تم نہیں جا سکتے، تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ کسی کو مارنے کی سزا کیا ہوتی ہے، اور تم نے اینٹونیو کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تمہارا یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ یقیناً اس کے قتل کی سازش ہے،
اور اس لیے تمہیں وینس کے قانون کے مطابق اپنی تمام کی تمام جائیداد اینٹونیو کے نام کرنی ہوگی۔ اب تو شائلوک کے چھکے چھوٹ گئے، بہت پریشان ہوا کہ میں کہاں پھنس گیا۔ اس نے کہا میں ایگریمنٹ ہی کینسل کرتا ہوں، مجھے پیسے دے دو تو میں بات ختم کرتا ہوں۔ لیکن اب کیسے اس کی جان چھوٹ سکتی تھی؟ فوراً سے پہلے جج نے بھی کہا، کیونکہ جج بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کس قدر غیر انسانی حرکت کر رہا تھا، تو جج نے بھی فوراً کہا کہ تمہیں ہرگز معافی نہیں مل سکتی، تمہاری تمام کی تمام جائیداد اینٹونیو کے پاس جائے گی۔ اور اس طرح سے شائلوک کو لینے کے دینے پڑ گئے اور اس کی تمام خوبصورت پراپرٹی اینٹونیو کے نام ہو گئی۔ اور وہ تو پہلے ہی لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، غریبوں کے کام آتا تھا، اور اس نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے لوگوں کے کام آنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتا رہتا، اور اس طرح سے شائلوک، جس نے اینٹونیو کے لیے اتنی بری چال چلی کہ اس کو مارنے سے بھی گریز نہ کیا، وہ ایک غریب سا انسان ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ اس کی سپر مارکیٹ اور تمام چیزیں پہلے ہی اینٹونیو کے نام ہو چکی تھی۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ برا کرنے والے کو برا ہی ہوتا ہے اور اچھا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی رحم دل اور بہت نیک دل تھا۔ وہ اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے بہت محبت کرتا۔ اس بادشاہ کی ایک بیوی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا، اور اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی بیوی بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں ایک بیٹے کے ماں باپ تھے، اور وہ اپنے بیٹے سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ بادشاہ ایک دن باغ میں مرا پڑا ملا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ یہ خبر پوری سلطنت میں قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ ان کا ہر دل عزیز بادشاہ اتنی جلدی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بادشاہ کو ہوا کیا، اور سب سے زیادہ تو اس کا جوان سالہ بیٹا بہت پریشان، اتنا پریشان کہ وہ ہر وقت دکھ میں رہتا، ہر وقت غم میں ڈوبا رہتا، یہاں تک کہ بادشاہ کے مرنے کے کئی دن بعد تک بھی وہ غم میں ڈوبا رہتا، نڈال سا رہتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اس کے باپ کو ہوا کیا۔ اور اس سے بھی بڑی قیامت تو اس پہ تب ٹوٹی جب اس کی ماں یعنی ملکہ نے اس کے چچا سے شادی کر لی۔ اب بادشاہ کا بیٹا جس کا نام ہیملٹ تھا بہت پریشان ہوا۔ ہیملٹ کے لیے یہ خبر بہت بری تھی، کیونکہ وہ اپنے چچا کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ اب تو اس کی ماں سے بھی اس کو گھن آنے لگی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کی ماں کیسے اس کی باپ کی جگہ کسی اور کو دے سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ غم میں ڈوب گیا، کیونکہ ایک ماں ہی تو تھی جو اس کی اپنی تھی، لیکن وہ بھی اب اس کی اپنی نہ رہی، کیونکہ وہ بھی اس چچا سے محبت کرنے لگ گئی تھی جس سے اس کو شدید نفرت تھی۔ ایک دن اس کی ماں اور باپ یعنی بادشاہ اور ملکہ اس کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، دنیا میں سب نے اس دنیا سے جانا ہی ہے، اگر تم اسی طرح سے غم میں ڈوبے رہو گے تو تم تو خود کو ختم کر لو گے۔ ملکہ بڑے پیار سے بولی کہ بیٹا دیکھو، تمہارے فادر تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور شہزادہ یعنی ہیملٹ یہ سن کے بہت رنجیدہ ہوا کہ اس کی ماں کیسے کسی اور کو اس کا باپ کہہ سکتی ہے، اور وہ بھی اس شخص کو جس سے اسے شروع سے ہی نفرت تھی، اور اس کی ماں یہ جانتی تھی۔ شہزادہ بہت دکھ اور پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں نے باغ میں کچھ عجیب دیکھا ہے، نہ صرف میں نے بلکہ ایک اور شخص نے بھی تمہارے باپ کے بھوت کو دیکھا ہے۔ شہزادے نے تو بالکل یقین نہیں کیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن اس نے اس کو اگنور بھی نہ کیا۔ اس نے سوچا کہ میں تمہارے ساتھ چل کے دیکھتا ہوں آخر ایسا کیا ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اور واقعی میں جب وہ باغ میں گیا تو اس کو ایک تاریک ہیولا سا نظر آیا۔
جب بہت غور سے دیکھا تو وہ واقعی اس کے باپ کی شکل کا ایک بھوت تھا۔ وہ بہت حیران ہوا، لیکن چونکہ اس کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی، لیکن وہ اس لیے اس سے خوفزدہ نہ ہوا، بلکہ اسے پوچھنے لگا کہ آخر آپ قبر سے کیسے آ گئے، آپ کیسے زندہ ہوئے؟ تو اس کا باپ بولا کہ ایک بہت کڑوا سچ ہے جو مجھے تمہیں بتانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے چین نہ ملتا تھا۔ میں تمہیں دکھ میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہوں تو میں اور بے چین ہو جاتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں حقیقت کا پتہ چلے۔ اصل میں مرا نہیں، بلکہ مجھے مارا گیا تھا۔ جب میں باغ میں تھا تو میرے کان میں زہر گھول کے ڈال دیا گیا تھا، اور یہ انتہائی دردناک موت تھی۔ اور بچوں، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کان میں کچھ ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہمیں گلے میں محسوس ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کان یا آنکھ سے جو بھی چیز آتی ہے تو وہ ہمارے حلق میں اترتی ہے، اور ایسا ہی بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اس کو بہت ہی تیز زہر ڈال کے اس کے کانوں میں ڈال دیا گیا، جو اس کے حلق میں اترا، اور وہ انتہائی دردناک موت مر گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کے باپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے تو وہ بہت آگ بگولا ہو گیا۔ اس کو تو اس کی ماں سے بھی شدید نفرت ہونے لگی۔ جب وہ ماں کو دیکھنے کے لیے دربار میں گیا کہ آخر اس کی ماں کیسے اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد رہ سکتی ہے، جب اس نے دیکھا تو وہ دیکھ کے اور زیادہ حیران ہو گیا کہ بادشاہ اور ملکہ یعنی اس کی ماں اور اس کا چچا بہت مزے سے دربار میں سر فخر سے بلند کیے بیٹھے تھے۔ اسے سوچا آخر کیسے کوئی شخص اتنا بے حس ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی سگے بھائی کو مار کے اتنا پرسکون بیٹھا ہو، اور کیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کو مارنے کے بعد اتنی پرسکون ہو سکتی ہے۔ وہ باغ میں گیا اور بیٹھ کے خوب روتا رہا کہ آخر میں اپنے باپ کے لیے ایسا کیا کروں کہ اس کی موت کا بدلہ بھی لے لوں، اور سب کو علم بھی ہو جائے کہ یہ بادشاہ اور ملکہ دونوں قاتل اور ظالم ہیں۔ اسے کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ محل کے دروازے پہ کچھ لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے جیسے کوئی کریکٹرز پلے کر رہے ہوں۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آخر آپ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محل میں ایک سالانہ پلے ہوتا ہے، ہم ہر سال اس میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور آج بھی ہم ایک ڈرامہ پیش کریں گے۔ تو شہزادے کو فوراً دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ڈرامہ ضرور کرو گے، لیکن ڈرامہ وہ ہوگا جو تمہیں میں کہوں گا، اور تم بالکل اسی طرح سے ایکٹ کرو گے جیسے میں تم سے کہوں گا۔ اور اس طرح سے اس نے انہیں پوری کہانی سمجھا دی۔ اب جب رات کا وقت آیا تو پورا دربار جو تھا، وہ پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں وزیر مشیر سب بیٹھے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کی خاص نشست لگائی گئی جو کہ سٹیج کے بالکل پاس تھی، اور ان کے قریب ہی دوسری جانب شہزادہ خود کھڑا ہو گیا تاکہ وہ ان کے بدلتے چہروں کو غور سے دیکھ سکے۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ واقعی حقیقت تھی یا کسی کی کوئی شیطانی چال تھی جو اس کو ورگلا رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ جب باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ہی سگے بھائی اور اس کی بیوی نے اس کے کانوں میں زہر گھول کے ڈال دیا، اور سب لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جاتی، بادشاہ اور ملکہ کے چہرے کے رنگ بدلتے جاتے۔ کبھی وہ خوفزدہ دکھائی دیتے تو کبھی بہت حیران کہ آخر یہ قصہ کیا تھا۔ اور جب تک کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، ملکہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ آخر کچھ بھی تھا، اس کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی بھی اس کے خلاف ہو۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی میں اس نے آج دوبارہ سے اپنے شوہر کا قتل اپنے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے کر دیا ہو۔ وہ بہت پریشان ہوئی، اور اس کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ اسی درد کو لیتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی طرف گئی اور اس سے کہنے لگی، بیٹا تم مجھے معاف کر دو۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ اس کے باپ کا بھوت ایک ہیولا بن کے وہیں پہ نمایاں ہو گیا، جسے دیکھتے ہی اس کے دل کو ایسا دورہ پڑا کہ وہ وہیں پہ گر گئی، اور
حیرت اس بات کی تھی کہ گرتے ہی اس کی جان بھی نکل گئی۔ اب تو اس کا دوسرا شوہر یعنی جو موجودہ بادشاہ تھا وہ انتہائی حیران ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ وہ تو ایسے تھا جیسے اس کا دماغ بھی سمجھ نہ پا رہا ہو کہ آخر کیا ہو گیا، ایسے بازی کیسے پلٹ گئی۔ اور اسی صدمے کے تحت اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور وہ بالکل پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگا۔ اب شہزادہ اپنی مری ہوئی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا اور اپنے باپ کے بھوت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف اس کو اس کا چچا بھی نظر آ رہا تھا جو کہ قاتل تھا۔ ان میں سے کوئی بھی پرسکون نہ لگ رہا تھا، لیکن شہزادہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ کم از کم پرسکون ہو جائے، کیونکہ وہ مظلوم تھا اور بہت معصوم بھی تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب اس کے باپ یعنی بادشاہ کی روح کو ایک خوشی سے مل گئی، اور شہزادہ یہی تو چاہتا تھا، اور اس کا چچا پاگلوں کی طرح جنگل کی طرف نکل گیا، کیونکہ اب اس کے پاس نہ تو سلطنت رہی تھی، سب لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے، اور نہ ہی اس کی پیاری بیوی جس سے وہ محبت کرتا تھا اور جس کے پیچھے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور اس طرح سے بچوں، برے لوگ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، کیونکہ برائی کا انجام تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن شہزادہ اب اسی محل میں بہت خوشی خوشی رہنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو انصاف دلا دیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سمندر کے کنارے پر ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی بنا کے ایک ماہی گیر اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ اس کی بیوی اپنے اس رہن سہن سے انتہائی ناخوش تھی۔ وہ اکثر اس سے کہتی کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ مال و دولت ہو، کاش ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ہی گھر ہو۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی دن تک ماہی گیر مچھلی پکڑنے جاتا، لیکن اس کو مچھلی بھی نہ ملتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بھوکے رہنے کے وقت آ گئے۔ وہ کئی دن سے بھوکے تھے۔ وہ روزانہ مچھلی پکڑنے جاتا، لیکن کوئی مچھلی نہ پکڑ پاتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس نے مچھلی کا کانٹا ڈالا تو اس میں ایک بہت خوبصورت گولڈن کلر کی ایک بڑی سی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر تو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ماہی گیر نے سوچا کہ اگر میں اس کو بیچ دوں تو میں ہزاروں کما لوں گا، اور اگر میں اس کو نہیں بیچتا تو ہم کئی ہفتوں تک اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ یہ سوچ کر خوش ہو ہی رہا تھا کہ مچھلی بولی، مجھے چھوڑ دو، میں ایک شہزادہ ہوں اور میں پانی میں ہی رہنا چاہتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ یہ دیکھ کے ماہی گیر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں پانی میں رہنا چاہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، میں پانی کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہوں گا، تم بس مجھے چھوڑ دو۔ یہ سن کر ماہی گیر نے کہا کہ میں تو کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو مچھلی بولی، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تم جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا، جو انعام تم مجھ سے لینا چاہو گی میں تمہیں دوں گا۔ لیکن ماہی گیر نے اس سے کچھ نہ مانگا اور اسے چھوڑ دیا۔ جب ماہی گیر بعد میں گھر آیا تو اس نے آ کے اپنی بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی سن کے بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ دیکھو ہمیں تو موقع ملا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم شہزادے سے کہتے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی کاٹیج ہی دے دیں جس میں ہمارے ضرورت کی چیزیں ہوں، ہم وہیں پہ خوش رہ لیں گے۔ ماہی گیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں جاؤں گا اور میں ایسا ہی کہوں گا۔ وہ سمندر پہ چلا گیا اور جا کے اس نے کچھ اس طرح سے آواز دی، او پیاری مچھلی، او شہزادے، او مچھلی، او شہزادے، میری بیوی جو میری زندگی ہے وہ چاہتی ہے کہ تم ہمیں ایک خوبصورت کاٹیج دے دو۔ وہ مچھلی پانی میں سے باہر آئی اور آ کے اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کو وہ کاٹیج مل چکی، تم جاؤ اور تم دیکھ لو۔ وہ بہت خوش ہوا۔ جب گھر آیا تو واقعی میں وہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کی بیوی ایک بہت ہی خوبصورت کاٹیج کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ وہاں پہ اس کے باہر بہت خوبصورت بطخیں پھر رہی تھیں اور وہ بہت خوبصورت منظر لگ رہا تھا اور اس کی بیوی انتہائی خوش تھی۔ جب وہ کاٹیج کے اندر گیا تو وہ بھی بہت خوبصورت کمرے تھے، ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ اب تو وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔
کہ ان کی ضرورت کا ہر سامان بھی ان کو مل گیا اور ایک خوبصورت سا گھر بھی ان کو مل گیا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی، کیونکہ ماہی گیر کی بیوی کو لگنے لگا کہ میں نے بہت کم مانگ لیا ہے۔ وہ اس سے یہی کہتی کہ کاش میں ایک بڑا سا گھر مانگ لیتی، اور پھر یہی اس نے کہا، تم سمندر پہ دوبارہ جاؤ اور جا کے اس مچھلی سے کہنا کہ ہمیں ایک بڑا سا گھر دے دے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بری بات ہے، پہلے ہی اس شہزادے نے ہمیں کتنا خوبصورت کاٹیج دے دیا، لیکن ماہی گیر کی بیوی نہ مانی تو مجبوراً وہ چلا گیا۔ اس نے جا کے دوبارہ سے سمندر پہ پھر آواز لگائی، او مچھلی او شہزادے، او مچھلی او شہزادے، میری بیوی جو میری زندگی ہے وہ ایک بڑا سا گھر چاہتی ہے۔ مچھلی دوبارہ آئی اور اس طرح سے بولی، جاؤ، تمہاری بیوی کو ایک بڑا سا گھر مل چکا، تم جاؤ اور جا کے دیکھ لو۔ اب ماہی گیر واپس آیا اور آ کے دیکھا تو واقعی وہاں کے کاٹیج کی جگہ پہ ایک بہت خوبصورت بڑا سا گھر تھا، جس کے لان میں بہت خوبصورت بلیاں پھر رہی تھیں، اور اس کی بیوی بہت خوش کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب تو وہ بہت خوش ہوا، جب گھر کے اندر گیا تو وہ گھر واقعی میں بہت خوبصورت تھا، بڑے بڑے صوفے، فرنیچر، ہر چیز وہاں پہ موجود تھی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے کہ آخر ہمیں ایک بہت بڑا سا گھر مل گیا۔ لیکن اس کی بیوی کی لالچی طبیعت اب بھی زیادہ دن تک خوش نہ رہ سکی، اور اس سے کہنے لگی کہ نہیں، تم جاؤ اور دوبارہ اس سے کہو کہ مجھے ایک بہت بڑے محل میں رہنا ہے۔ تو ماہی گیر بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی نے اسے بہت مجبور کیا تو وہ چلا گیا اور جا کے دوبارہ بولا، او مچھلی او شہزادے، او مچھلی او شہزادے، میری بیوی جو کہ میری زندگی ہے وہ ایک بہت بڑا محل چاہتی ہے۔ مچھلی دوبارہ سے سامنے آئی اور آ کے بولی کہ جاؤ، تمہاری بیوی کو بہت خوبصورت محل مل چکا، تم جا کے اسے دیکھ لو۔ اب تو بہت خوش ہوتا ہوا ماہی گیر دوبارہ جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی واقعی میں ایک بہت خوبصورت محل میں رہ رہی تھی، جہاں پہ اس کے آگے پیچھے ملازمائیں پھر رہی تھیں، اور وہ بالکل کسی شہزادی کی طرح اس محل میں پھر رہی تھی۔ ماہی گیر یہ دیکھ کے بہت خوش ہوا، لیکن یہ خوشی بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ وہ اس سے اکتا گئی اور کہنے لگی کہ تم دوبارہ جاؤ اور اس شہزادے سے کہو کہ مجھے پوری کائنات کی ملکہ بننا ہے، تمام بادشاہ ملکہ میرے انڈر ہونے چاہیے۔ ماہی گیر تو بالکل نہیں مان رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اب نہیں میں جاؤں گا، شہزادے کے پہلے ہی ہم پہ بہت احسانات ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں جانا ہوگا، اب میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ تم جاؤ، اور وہ دوبارہ چلا گیا۔ جب اس بار اس نے جا کے دیکھا تو پانی کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا اور وہاں کا منظر بھی بہت سرخی مائل تھا، لیکن اس نے جا کے پھر سے وہی آواز لگائی، او مچھلی او شہزادے، او مچھلی او شہزادے، میری بیوی جو میری زندگی ہے وہ پوری کائنات کی ملکہ بننا چاہتی ہے۔ اب دوبارہ سے مچھلی ظاہر ہوئی اور مچھلی نے اس سے کہا، تمہاری بیوی اگر ملکہ بننا چاہتی ہے تو جاؤ، اس کو پوری کائنات کی ملکہ بنا دیا، اب تمام بادشاہ ملکہ اس کے غلام ہوں گے۔ یہ سن کے ماہی گیر بہت حیران ہوا، اور جب جلدی سے دوڑا واپس اس جگہ پہ آیا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ اتنی بڑی سلطنت قائم ہو چکی تھی کہ جس کی کوئی دوسرا سرا بھی مشکل سے ہی نظر آتا تھا۔ اتنا بڑا محل اور تمام بادشاہ ملکہ، ایسے لگتا تھا کہ تمام دنیا کے بادشاہ اور ملکہ جو ہے وہ واقعی میں اس کی بیوی کے دربار میں غلام بن گئے ہوں، اور اس کی بیوی کی پوشاک ایسے لگ رہا تھا جیسے جگمگاتے ہوئے ہیرو سے سجی ہو۔ بہت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیے وہ ان بادشاہ اور ملکہ کے درمیان ایک انوکھی مخلوق لگ رہی تھی، بہت خوبصورت، جیسے پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہو، لیکن وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں میں تو مجبور تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ سورج کیسے طلوع ہو رہا ہے، اور اس نے ماہی گیر کو بلایا اور اس سے کہنے لگی کہ کیا تم دیکھ رہے ہو، سورج تو اپنی مرضی سے حرکت کر رہا ہے، میں اس پر اپنا حکم کیوں نہیں چلا سکتی؟
میں چاہتی ہوں کہ سورج بھی میری مرضی سے طلوع ہو اور میری مرضی سے غروب ہو۔ ماہی گیر تو یہ سن کے بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا یہ تو صرف خدا کے کام ہے، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، میں تو یہ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ دیکھو تم مجھے ایسے تنگ نہ کرو، میں دوبارہ شہزادے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن وہ اپنی بات پر اٹل تھی۔ اس نے کہا یہ میرا حکم ہے، تم تو صرف میرے شوہر ہو اور میں تو پوری دنیا کی ملکہ ہوں، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ بہت مجبور ہوتا ہوا جب ماہی گیر دوبارہ پانی میں گیا، وہاں سمندر کا انوکھا سا حال دیکھا۔ سیاہ رنگ کا پانی اور شدید طوفان۔ وہ تو پہلے ہی لرز گیا، لیکن اپنی بیوی کی بات سے بھی تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کو ناراض تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے پھر سے آواز دی، او مچھلی او شہزادے، او مچھلی او شہزادے۔ میری بیوی خدا کی طرح سورج اور چاند پہ بھی حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اب جب مچھلی باہر آئی تو وہ بھی بہت غصے میں تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی بہت زیادہ مانگ رہی ہے، جو اسے ملا تھا اب وہ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ جاؤ، وہ دوبارہ اسی ڈچ میں جائے گی، وہ وہیں پہ اسی جھونپڑی میں رہنے کے قابل ہے، اس کے لیے وہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہی مناسب ہے، جاؤ اور وہیں پہ رہو۔ یہ کہتے ہی مچھلی غائب ہو گئی۔ اب تو ماہی گیر بڑا پچھتایا، اور جب وہ فوراً واپس آیا تو واقعی میں وہ انہی حالات میں واپس آ چکے تھے کہ ٹوٹا پھوٹا سا بالکل ایک جھونپڑا تھا جس کے اندر بھی رہنے کی جگہ نہ تھی، اور اس کی بیوی انہی پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں باہر بیٹھی پچھتا رہی تھی کہ آخر میں نے اتنا لالچ کیوں کیا؟ مجھے سلطنت نہ صحیح ایک محل ہی مل جاتا، محل نہ صحیح وہ بڑا گھر ہی میرے لیے ٹھیک تھا، اگر وہ بھی زیادہ تھا تو میں جھونپڑی میں یعنی کاٹیج میں ہی رہ لیتی، لیکن کم از کم اس بوسیدہ حالات میں تو نہ میں آتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کو کہتے ہیں جتھوں دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک ذہین نوجوان اسد رہتا تھا۔ اسد کے والد اس کے لیے بہت ساری دولت چھوڑ گئے تھے، لیکن اسد اپنی طبیعت کا بہت سخی تھا۔ وہ اپنے دوستوں پہ اپنی رقم لٹاتا رہتا۔ وہ اپنے ملنے والوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ کوئی بھی دوست اس سے ملنے کے لیے آتا تو اس کے لیے کھانے کے ڈھیر لگوا دیتا، اس لیے اس کے ملنے والوں کا ہمیشہ تانتا بندہ رہتا تھا۔ وہ طرح طرح کے کھانے بنواتا، بڑی بڑی دعوتیں کرتا اور اپنے دوستوں کو جاتے ہوئے ایک بہت قیمتی تحائف بھی دیتا تھا۔ یہ تو اس کی روٹین بن گئی تھی کہ مہنگے مہنگے تحائف وہ اپنے دوستوں کو بلا وجہ ہی دے دیتا تھا۔ کسی بھی موقع کا انتظار کیے بغیر کسی خاص موقع کے وہ اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی قیمتی قیمتی تحائف بھجواتا۔ اس کا مقصد صرف دوسروں کو خوش کرنا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی یہی ہے کہ سب کو خوش رکھا جائے، سب آپ کی تعریف کریں۔ اور اسی طرح سے جب بھی کوئی دوست اس کے پاس کسی بھی قسم کا ادھار لینے کے لیے آتا تو وہ اس کے سامنے روپوں کا ڈھیر لگا دیتا اور اس سے کہتا کہ اس رقم کی واپسی کی فکر مت کرنا، تم صرف اپنی ضرورت پوری کرو۔ اور اس طرح سے وہ اس کے دوست اس سے بہت خوش تھے۔ لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو اس کی روٹین سے خوش نہ تھا، اور وہ تھا اس کا ملازم فضل بخش۔ فضل بخش اسے ہمیشہ ٹوکتا، اس سے کہتا کہ میری مجال تو نہیں کہ میں آپ کو روکوں، لیکن میں اتنا مشورہ ضرور دوں گا کہ یہ سب لوگ بہت مطلبی ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، ان کو اتنے قیمتی تحائف بلا وجہ مت دیں۔ اگر وہ آپ سے اتنی رقم کا تقاضا کرتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے روپے ان کے اوپر نہ لٹائیں۔ اسد سمجھتا کہ وہ تھوڑی بدتمیزی کرتا ہے اور وہ اس کو ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ بس تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اسی طرح سے اس کا ایک دوست حاشر اس کے پاس روپے مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کے سامنے روپوں کا ڈھیر لگا دیا اور کہنے لگا کہ دوست تم اپنی مشکل پوری کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو بہت خوشی اتنے سارے روپے لے کے گھر کو چلا گیا۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کا ایک اور دوست کامران آ گیا۔ کامران نے بھی اسے کہا کہ میں مشکل میں ہوں اور مجھے روپوں کی ضرورت ہے، تو اس نے بلا چونچرا کیے اس کے سامنے بھی روپوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اور اس طرح سے اس نے صرف ان 2 ہی نہیں بلکہ کئی دوستوں کی مدد کی۔
اور پھر کیا ہوا؟ کنویں میں سے بھی مسلسل پانی نکالتے رہے تو کنواں بھی خالی ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر ایک رقم تھی جو اس کے پاس موجود تھی، وہ بھی ختم ہوتے 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 بالکل ختم ہو گئی، اور اب وہ پریشان تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بینک بیلنس ختم ہو چکا اور اب اس کے پاس کوئی رقم نہیں، یہاں تک کہ وہ لوگوں سے قرض لے لے کے بھی اپنے دوستوں کی مدد کرتا رہا تھا، اور وہ اب قرض کا تقاضا کرنے آ چکے تھے۔ اب وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، لیکن وہ پھر بھی امید رکھتا تھا کہ اس کے دوست اس کی مدد ضرور کریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک بار پکاروں گا تو وہ سب میری مدد کو دوڑے آئیں گے۔ لیکن اس کے ملازم فضل بخش نے اس کی خوش فہمی دور کر دی۔ اس نے کہا کہ آپ کے کہے بغیر میں اب تک آپ کے دوستوں کے پاس گیا تھا، لیکن کسی ایک نے بھی آپ کی مدد کی حامی نہیں بھری۔ اسد کو یقین نہ آیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا تم نے ٹھیک سے انہیں بتایا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ آپ پہ مشکل وقت ہے اور آپ کو مدد چاہیے، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا تم ہٹو، میں اپنے دوسرے ملازم کو خاص طور پہ ان کے پاس بھیجوں گا اور اسپیشل ریکویسٹ کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنے خاص ملازم وقار کو اپنے دوست حاشر کے پاس بھیجا۔ جب وہ حاشر کے پاس گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ حاشر یہ دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ اس کو لگا کہ اسد نے اس کے لیے آج پھر کوئی بہت قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ جب وقار نے اس سے کہا کہ یہ باکس خالی ہے اور میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ مجھے تھوڑی رقم ادھار چاہیے کیونکہ میں بہت مشکل میں ہوں، تو اس کو تو یقین ہی نہ آیا۔ کہنے لگا نہیں بھائی، تم مذاق کرتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقار کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اسد صاحب واقعی ہی بہت مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور مقروض ہیں، انہوں نے لوگوں کا قرض واپس کرنا ہے۔ تو حاشر کہنے لگا ارے بھائی، وہ تو انتہائی بیوقوف انسان ہے، میں اس کو کہتا تھا کہ اتنی دولت مت لٹاؤ، اب دیکھو نا، جیسے اس نے دونوں ہاتھوں سے دولت لٹائی ہے تو اس کو غریب تو ہونا ہی تھا۔ اچھا خیر، تم سنو، تم تو ایک عقل مند انسان لگتے ہو، ایسا کرو کہ تمہیں میں کچھ رقم دیتا ہوں، وہ تم اپنے استعمال کے لیے رکھ لو، اور جا کے اسد سے کہنا کہ جب تم آئے تو میں یہاں پہ تھا ہی نہیں، میں تو تم سے ملا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی کام سے ملک سے باہر چلا گیا ہوں۔ وہ تو بہت غصے میں آیا، اس نے اس کی رقم اس کے منہ پہ ماری اور واپس آ گیا۔ پھر اسد نے اسے اپنے ایک اور دوست کے پاس بھیجا۔ وہ دوست کامران تھا جو کہ ابھی حال ہی میں اسے ایک بڑی رقم لے کے آیا تھا۔ جب وقار اس کے پاس آیا تو اس سے کہنے لگا کہ اسد صاحب اس طرح سے بہت مشکل اور پریشانی میں ہیں، انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ کچھ اجنبیوں سے یہ بات کر رہا تھا۔ حاشر نے اچھا نہیں کیا، اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے ہی گلے بلا پڑ گئی، مجھ سے ہی رقم مانگنے کے لیے آ گیا، تو کہنے لگا کہ ارے بھائی دیکھو، میری بات سنو، تمہیں پتہ ہے میں تو خود مشکل پریشانی میں ہوں، میں کیسے اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ اور اس طرح سے اس نے بھی اس کی مدد سے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ اس کے ایک تیسرے دوست کے پاس گیا جس کا نام احمد تھا۔ احمد سے جب اس نے جا کے کہا کہ اس طرح سے وہ بہت مشکل میں ہیں اور ان کے دوست حاشر اور کامران نے بھی ان کی مدد سے انکار کر دیا، تو احمد تو سن کے ایک دم حیران ہو گیا، کہنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے پاس سب سے آخر میں مدد کے لیے آئے ہو، ہاؤ نون سینس یو آر، تم کتنے بے وقوف ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ میں تو اس کا بہترین دوست ہوں، میں نے سب سے پہلے اس سے گفٹ وصول کیا تھا، تمہیں پتہ ہے میں وہ انسان ہوں جس کو اس نے سب سے پہلا تحفہ دیا، تو اس نے مجھے سب سے آخر میں مدد کے لیے پکارا، کیا میری اس کے نزدیک صرف اتنے سے اہمیت ہے؟ دیکھو نا، اب لوگوں کو پتہ چلے گا اس نے مجھ سے سب سے آخر میں مدد کے لیے پکارا ہے، تو میری کتنی انسلٹ ہوگی کہ اس کے نزدیک میری اہمیت ہی کیا ہے، تو میں اس کو رقم بالکل نہیں دوں گا۔ دیکھو نا، اگر وہ سب سے پہلے مجھے مدد کے لیے پکارتا تو مجھے لگتا کہ اس نے مجھے اہمیت دی ہے، تو میں شاید اس کی ضرورت سے 3 گنا زیادہ رقم اس کو دے دیتا،
لیکن اس نے تو مجھے اتنی سی اہمیت دی کہ سب سے آخر میں اس نے مجھے کہا تو میں کیسے اس کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہوں؟ جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ جا کے انہی سے مدد مانگے جن سے سب سے پہلے کہا ہے۔ اور وقار وہاں سے بھی منہ لٹکا کے واپس آ گیا۔ اس طرح سے اس کے عزیز دوستوں نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ اب صرف ایک انسان تھا جو اس کی مدد کے لیے آیا، اور وہ تھا اس کا خاص ملازم فضل بخش۔ اس نے چند جمع کیے ہوئے روپے اس کے پاس لا کے رکھے اور کہنے لگا کہ یہ میری تمام عمر کی جمع پونجی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس کو استعمال میں لا کے آپ ضرور اپنے لیے کوئی فائدہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسا ہی ہوا۔ اس نے اس کو اپنے کام میں لگایا اور دن رات محنت کی، اور قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا، اور واقعی میں چند ہی دنوں میں اس نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے اپنے پرانے دوستوں کو واپس ایک دعوت پہ بلایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئے کہ اس کی تمام جائیداد، تمام دولت وغیرہ سب کچھ اس کے پاس ویسے ہی موجود تھا۔ وہ کہنے لگے اس نے یقیناً ہم سے کوئی مذاق کیا تھا۔ جب وہ اس کے پاس آئے اس سے کہنے لگے کہ دیکھو تم نے ہمیں اس ٹائم مدد کے لیے کہا جب ہمارا اپنا بہت برا وقت چل رہا تھا، دیکھو نا تم پہلے ہمیں کہتے تو شاید ہم تمہاری مدد کر دیتے، لیکن اس وقت تو ہم بہت مجبور تھے۔ اب کہو تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اسد سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تم سب لوگوں کو معاف کیا، اور وہ حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی معافی مل گئی۔ خیر وہ اس کو دوبارہ سے لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور ان کی نظریں اب بھی کھانے کے ان ڈھکنوں والے برتنوں پہ تھیں جن میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور بہت مزے کے لگ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے بس جلدی سے بات ختم ہو اور ہم کھانا شروع کریں، کیونکہ وہ وہاں سے بہت مزے کے کھانے کھاتے رہے تھے۔ لیکن یہ کیا، جب اسد نے برتن سے ڈھکن اٹھایا تو وہاں میں کچھ اور نہیں بلکہ گرم پانی تھا۔ وہ گرم پانی میں سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ کیا تھا، اور ابھی وہ حیران ہو ہی رہے تھے کہ اسد نے وہی باؤل پانی کا اٹھا کے ان کے چہروں کے اوپر ڈال دیا اور کہا کہ شاید یہ گرم پانی تمہارے دماغوں میں پڑنے سے تمہارا دماغ کچھ کام کرنے لگے اور تمہیں سمجھ آ جائے کہ کسی انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، خاص طور پہ اس انسان کے ساتھ جس نے ہمیشہ تم لوگوں کے مشکل میں تمہارا ساتھ دیا، اور تم لوگوں نے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو اب یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو انسان تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے، بلکہ اچھا دوست تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت میں کام آتا ہے۔ ایسے مطلبی دوستوں سے بہتر ہے میں کبھی کوئی دوست نہ بناؤں۔ تم سب سے بہتر میرا ملازم ہے جو شاید تم جیسے 1000 دوستوں سے بہتر ہے۔ اور اس طرح سے بچوں اس نے اپنے مطلبی دوستوں کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہہ دیا۔ ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوستی میں مطلب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوستی ہمیشہ مخلصی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی 2 بھائیوں اور ان کی فیملی کی ہے۔ بڑا بھائی جس کا نام ناصر تھا، وہ ایک سادہ مزاج اور ان پڑھ آدمی تھا۔ وہ دیہات میں رہنے والا بالکل سادہ طبیعت کا مالک انسان تھا۔ اس کی بیوی زبیدہ اسی کی طرح سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ وہ ایک ملنسار اور دوسروں کا خیال رکھنے والی عورت تھی، جبکہ چھوٹا بھائی بابر پڑھا لکھا اور خود غرض انسان تھا، اور اس نے شہر میں جا کے شادی کر لی تو اس کی بیوی رابعہ بھی اسی کی طرح مطلبی، خود غرض اور بدتمیز عورت تھی۔ وہ جب شادی کر کے اپنے بھائی کے پاس آئے تو پھر کیا ہوا؟ سنیے، ناصر بھائی کا خط آیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وہاں اپنے کلاس کی ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور وہ جلد ہی اپنی بیوی کو لے کے یہاں ہمارے پاس گاؤں آ رہا ہے۔ میں اتنے لمبے سفر سے تھک گئی ہوں، اس لیے پسند نہیں کروں گی کہ کوئی بھی مجھے ڈسٹرب کرے۔ میں اپنے روم میں جانا چاہتی ہوں، مجھے میرا روم دکھا دیجیے۔ ہاں بہو، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ اس طرف دائیں طرف تمہارا کمرہ ہے۔ رابعہ، اگر تم فارغ ہو تو آؤ مل کے کھانا بنا لیتے ہیں۔ میں روٹی ڈال رہی ہوں اور تم ہنڈیا دیکھ لو، تمہارے بھیا آنے ہی والے ہوں گے، دونوں مل کے کام کر لیتے ہیں تو ان کے آنے تک جلدی بنا لیں گے۔ اوہو بھابھی، میرے آنے سے پہلے بھی تو آپ کھانا بناتی تھی،
अभी तो मुझे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आप मुझसे घर में काम करवाना चाहते हैं। मैं अभी चाय पी रही हूँ, फारिग होंगी तो देखूंगी, मूड होगा तो आपके साथ काम करवा दूंगी, वरना आप कर सकते हैं। आखिर मेरे आने से पहले भी तो आप अकेले ही काम करती थी ना, तो आज रोटियां बनाना मुश्किल क्यों लगने लग गया? राबिया, मैंने कल देखा था तुम्हारे रूम का क्लीन बहुत गंदा हो रहा था। आओ मिलके उसे साफ कर लेते हैं। ओ भाभी प्लीज, मैम ये मासियों वाले काम नहीं कर सकती। जाइए और जाके रूम साफ कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कोई मासी रख लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी रूटीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मैंने आते ही बता दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। राबिया ये कहकर बाहर चली जाती है और जुबैदा सोच में पड़ जाती है कि मैंने क्या गलत कहा। फिर एक दिन जुबैदा पूरे घर की सफाई करने के बाद राबिया के पास आती है और उससे कहती है, राबिया, मैंने तमाम घर साफ कर लिया है, सिर्फ तुम्हारा कमरा रह गया है। आओ वहाँ की भी झाड़ पोंछ कर लें। कल मैंने देखा था कुछ जाले लगे हुए थे। चलो आओ मिलकर तुम्हारा कमरा साफ कर लेते हैं। भाभी आपने मुझे समझ के रखा है क्या? मुझे नौकरानी समझती है? मैं मेड नहीं हूँ कि हर टाइम सफाइयों में लगी रहूं। कभी आ जाती हैं आओ सफाई कर लें, कभी आ जाती हैं आओ खाना बना लें। आखिर आप चाहती क्या हैं? आखिर मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर ली। इतनी देर में नासिर भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ भाभी, किस चीज का शोर है, क्या हुआ? देखो ना, भाभी हर वक्त मुझे बुरा भला कहती रहती हैं। कभी ये कहेंगी वो कर दो, कभी वो कर दो, ये कर दो। मैं आखिर एक इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं कि हर वक्त इनके कामों में लगी रहूं। जब से आई हूँ 1 मिनट के लिए चैन नहीं लेने देती। मैं तो तंग आ गई हूँ, मैं क्या करूँ? मैं नहीं रहना चाहती यहाँ इनके साथ, मैं नहीं रह सकती इनके साथ। मुझे छोड़ के आओ, वापिस छोड़ के आओ मुझे। अरे राबिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो सिर्फ तुम्हारे कमरे की सफाई की बात कर रही थी। क्या फिर तुम्हारे बगैर मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कैसे कर सकती हूँ? शोर सुन के बड़ा भाई भी वहाँ आ जाता है और आके पूछता है, अरे राबिया बेटा, क्यों शोर मचा रही हो? मैं भी देख रहा हूँ जिस दिन से तुम लोग आए हो, जुबैदा तुम्हारे सारे काम करती है। घर की सफाई, तुम्हारे लिए खाना बनाना, सब कुछ तो वो करती है। आखिर उसने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम ऐसे शोर मचा रही हो? देख लिया अपने बड़े भाई को, वो भी अपनी बीवी की ही साइड लेंगे, कहेंगे कि कोई उनकी गलती है। बस मुझे ही कहना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने कह दिया ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। अभी और इसी वक्त हम लोग शहर जाएंगे। अरे बहू, तुम क्यों ऐसे कर रही हो? देखो राबिया, ये घर तुम्हारा है, मिलजुल के रहना चाहिए। तुम क्यों झूठ बोल के सबको परेशान कर रही हो? इतनी सी बात पे झूठ। भाभी देखें, आप मेरे सामने मेरी बीवी को झूठा कह के उसके इंसल्ट कर रही हैं। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया भाभी, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। मैं 1 मिनट भी मजीद यहाँ पे नहीं रहना चाहता। हम लोग आज ही यहाँ से शहर चले जाएंगे। ये कहकर बाबर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले ही दिन बाबर और राबिया वहाँ से शहर चले जाते हैं। और फिर चंद दिन बाद वो दोनों ये सोचकर नासिर और उसकी बीवी जुबैदा को शहर में अपने बड़े बंगले में बुलाते हैं ताकि उनको दिखाया जा सके कि हम किस शान से रह रहे हैं। वो उनको नीचा दिखाने और उनका मजाक उड़ाने के लिए शहर में बुलाते हैं। नासिर और जुबैदा उनका बड़ा सा बंगला देख के हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसने इतनी सी देर में इतना पैसा कैसे कमा लिया। वो नहीं जानते थे कि यह सब हराम की कमाई हुई दौलत थी। लेकिन बाबर बड़े गरूर से अपने भाई को कहता है, भैया तुम भी कोई 4 लफ्ज इंग्लिश के सीख जाते, कुछ पढ़ जाते तो शायद तुम भी कुछ कमा लेते। अरे रहने दो, ये सारा दिन जानवरों के साथ काम कर करके खुद भी जानवर बन चुके हैं। ये क्या जाने कि जिंदगी गुजारने के सही तरीके क्या हैं। ये तो बस वही सादा से जिंदगी गुजारेंगे। जमीन पे बैठे, हाँ जमीन पे बैठो। आखिर तुम लोग कहाँ कुर्सियों पे और सोफों पे बैठ सकते हो? जहाँ आराम मिलता है वहीं बैठोगे ना। बाहर आते हुए तुमने मेरी मुलाजमा को तो देखा ही होगा, उसके कपड़े भी तुम लोगों से बेहतर हैं। हमें तो उनके सामने भी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी कि आखिर को ये हमारे रिश्तेदार हैं। वो इतनी बेइज्जती करवा के भी खामोशी से वापस आ जाते हैं। और फिर भी जुबैदा नासिर को समझाती है, अरे अपना दिल मैला मत कीजिए, अभी वो लोग भटक गए हैं, बहुत जल्द सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि उसने मुझे बुरा भला कहा।
मुझे दुख इस बात का है कि तुमने तो उसके साथ कभी बुरा नहीं किया। आखिर उसने तुम्हारे साथ इस तरह से क्यों बात की? उसको अपनी बीवी को समझाना चाहिए था कि बड़ी भाभी हो, माँ की तरह उसे पाला है, उसे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए थी। दिन बाद बाबर बहुत परेशानी में घर आता है और आकर अपनी बीवी को बताता है कि फैक्ट्री में आग लग गई और सारा माल जलकर खाक हो गया। मैं तो बैंक से बहुत ज्यादा कर्जा ले चुका हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि तमाम माल भी जल चुका और बैंक से इतना ज्यादा कर्ज ले चुका। यहाँ तक कि मैंने तो मजदूरों को फैक्ट्री में पैसे तक नहीं दिए। ये सब कैसे हो गया? आखिर तुम्हें पता नहीं चला फैक्ट्री में आग कैसे लग गई? कहीं ना कहीं तो तुमने लापरवाही की होगी ना। तुम्हें देख के सोच समझ के काम करना चाहिए था। आखिर अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है हम पर मुसीबत आन पड़ी है। वो दोनों बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि आखिर किससे मदद मांगी जाए, कौन है जिससे आखिर वो पैसे उधार ले लें और अपना घर बार बिकने से बचा सकें। राबिया बाबर को लेके अपनी एक सहेली के पास आती है और उसके पास जाके उससे मदद मांगती है। बाबर उससे कहता है कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए इतनी रकम उधार दे दें, मैं जल्द ही आपकी तमाम रकम लौटा दूंगा। मेरा कारोबार का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं जैसे ही पैसा दोबारा कारोबार में लगाऊंगा मुझे प्रॉफिट होगा और मैं दोबारा से बचत करके आपको तमाम पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे दीजिए। देखो, तुम्हें याद होगा मैंने भी तुम्हारा कहीं मुश्किल वक्त में साथ दिया था। अब तुम्हें चाहिए कि हमारी मुश्किल वक्त में तुम भी हमारी मदद करो। मैं अपने शोहर को बड़ी आस और उम्मीद लेके तुम्हारे पास लेके आई हूँ। अरे इतनी बड़ी रकम का मुतालबा तुम लोग कर रहे हो, मैं आखिर कहाँ से इतनी बड़ी रकम दे सकती हूँ? मैं कोई बैंक तो नहीं चलाती, ना ही मेरे पास इतना रुपया है कि मैं तुम लोगों को कारोबार डूबने से बचा सकूं। आग लगी है तो तुम लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए थी ना। इतना पैसा मेरे पास हरगिज नहीं कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। जाओ जल्दी चले जाओ, इससे पहले कि मेरा शोहर आ जाए। उसको बहुत बुरा लगेगा तुम लोगों का यहाँ आना। जल्दी जाओ यहाँ से। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं और नाउम्मीदी में वहाँ से चले आते हैं। वो सोचते हैं कि अब किसके पास जाया जाए और फिर इस तरह से बाबर को अपने एक दोस्त की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कभी भी मुश्किल वक्त हो तो मेरे पास चले आना। और वो अपने एक दोस्त के पास चले जाते हैं। वो जाके उसके पास रोता गिड़गिड़ाता है और उससे मदद मांगता है। राबिया भी उससे कहती है कि देखो, हम लोग तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, हमें मायूस मत करना। तुम्हारे पास अच्छा खासा रुपया है ये तो हम जानते हैं, तो तुम हमारी मदद कर सकते हो ना। हमारा कारोबार डूब चुका, आग लगने से हमारे हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, यहाँ तक कि हम तो बहुत ज्यादा मकरूज हो गए। अरे देखो देखो, मेरा रुपया तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम तो ऐसे कह रही हो तुम्हारे पास बहुत रुपया है जैसे तुमने मुझे खुद अपने हाथों से रुपया दिया हो। भाई मैंने बहुत मुश्किल से ये रुपया कमाया है और मैं किसी सूरत किसी को ये रुपया नहीं दे सकता। जाओ और खुद अपने मसले हल करने की कोशिश करो। वो बहुत मायूस होकर वापस आ जाते हैं और इस तरह से उनका तमाम घर बार बिक जाता है और यहाँ तक कि वो सड़क पे आ जाते हैं। तो बाबर अपनी बीवी से कहता है मुझे लगता है हमें हमारे गुनाहों की सजा मिली। मैंने अपने बड़े भैया और भाभी जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला था उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया था। आज तुम मुझे गुनाहगार कह रहे हो, उस वक्त तो तुम खुद भी मेरे साथ मिले हुए थे। तुम मुझे समझा सकते थे ना कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन तुम्हें भी तो गलती अपनी माननी चाहिए। मुझे लगता है कि हम दोनों को उनसे जाके माफी मांगनी चाहिए। और इस तरह से वो अपने बड़े भाई के पास और भाभी के पास आते हैं और बहुत रो रो के माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें हमारे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। हम सब कुछ बर्बाद कर बैठे, हमारा कारोबार फैक्ट्री सब कुछ तबाह हो गया। भैया हमें माफ कर दो, देखो हमने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ, हमें माफ कर दो भैया। वो दोनों बहुत रोते गिड़गिड़ाते हैं और भैया और भाभी का दिल तो पहले ही नरम था। भैया फौरन कहने लगते हैं अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम तो हमारे बच्चे हो। बच्चों से गलती हो जाए तो बड़ों को अपना दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर देना चाहिए और मैं तुम्हें बिल्कुल माफ करता हूँ। देखो तुम लोगों से गलती हो गई, तुम लोग भटक गए थे, लेकिन देखो आइंदा ऐसा मत करना। बच्चों, तुम लोगों ने हमें बड़ा मायूस किया है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि हम लोग बड़े हैं, कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे। उसके बाद वो सब मिलजुल के रहने लगते हैं। राबिया घर के कामों में अपनी बड़ी भाभी की मदद करती है और मिलजुल के काम करते हैं
اور اس طرح سے ناصر اور بابر دونوں مل کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور جلد ہی بہت سارے مسئلے ان کے حل ہو جاتے ہیں اور پھر اچھا خاصا روپیہ دونوں مل کے کمانے لگتے ہیں، کیونکہ بچوں آخر میں اتفاق میں برکت ہے اور یہی بات یہ دونوں جان چکے تھے۔ اور اس طرح سے بابر اور رابعہ بھی اب خوشی خوشی ناصر اور زبیدہ کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔